اس وقت جو ہے ہم سب لوگ گمراہ ہیں، بھٹک گئے سیدھے راستے سے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں نہ معلوم ہے نہ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک بنیادی طور پہ ایک دھوکہ کھا لیا ہے کہ دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اب کسی اور طرف غور کرنے کی، توجہ کرنے کی، محنت کرنے کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ الفاظ ہیں سورہ انعام میں۔ تو بہرحال یہ تو ایک حقیقت ہے کہ ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مزید بھٹکایا جا رہا ہے، گمراہ کرنے کی، عام طور پہ لوگ آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس کی گمراہی کے یعنی خود چونکہ وہ لوگ نہیں سمجھے ہیں کہ بات اصل میں کیا ہے، تو وہ لہٰذا ادھر ادھر کی آیات آپ کو پیش کر کے وہ نقطہ نکالنے لگتے ہیں کہ وہ نقطہ یعنی ٹھیک نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مقصد تخلیق آدم، آپ عام طور پہ دیکھیں کہ ہم ایک آیت پیش کرتے ہیں اور اسی کو پھر وہ حاصل بنا لیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے نہیں پیدا کیے جن و انس مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یہاں انسان کو اس کا یعنی اس کی ضرورت بتائی جا رہی ہے کہ تم نے آ کے کرنا کیا ہے۔ میں نے یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آ کے یہاں میری بندگی کرنی ہے۔ تو مقصود تخلیق آدم بندگی نہیں ہے، مقصود تخلیق آدم جو ہے وہ ملاقات رب ہے، جو کہ قرآن میں ہر جگہ بیان ہوا ہے تقریباً۔